لیکن ایف آئی آر لانچ نہیں ہو رہا ہے. کسی سے بھی بات کرو وہ صرف ہاتھ ایسے کر دیتا ہے. بھائی کیوں نہیں کرتے؟ بولتا ہے یہ کر کندھوں کی طرف اشارہ کرتے. اگر آپ کوئٹہ میں جائیں، پاکستان میں کہیں بھی جائیں، وہ اس بندے کا نام لیتے ہیں کہ ایک کرپٹ آدمی ہے، تھرڈ کلاس آدمی ہے. اس کے باوجود ہمارے ادارے مکمل اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. کہ جس بندے کو لگایا گیا ہے وہ بنیادی طور پر تھا کلرک، جس کو ڈیپوٹیشن پر نور محمد دمن نے لوکل گورنمنٹ سے اے ڈی پوسٹ کروایا تھا. میں صرف چند مختصر باتیں کروں گا کہ مجھے حیرت اس چیز پہ ہے کہ ایک تو الیکشن کمیشن نے ایسا ایک فیصلہ کیا کہ ہم کہیں بھی کسی وکیل کے پاس یا جج کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ ہوا کیسے ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جب 49 نمبر فارم بھی جاری ہو گیا ہے اور الیکشن کا ٹرن آؤٹ بھی اچھا رہا ہے، تو یہ کیسا ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد ایک تو الیکشن کمیشن نے ہمارے ساتھ زیادتی کی. پھر الیکشن کمیشن نے جب یہ ری پول کا کہا کہ 11 ری پول ہوں گی، تو جیسے ہی ٹائم نزدیک آئے، ایک دن رہ گیا، تو انہوں نے 11 سے 12 پولنگ کر دی. ہم حیران ہیں کہ ایک دفعہ فیصلہ ہوا تھا 11 پولنگ پہ، پھر آپ نے 12 پولنگ، پھر اس کے بعد اگلے دن آپ نے 3 دن کا صرف ٹائم دیا کہ آپ ری پول کریں. پھر اگلے ہی دن انہوں نے آر او ایسا بندہ دیا. ہم نے پچھلی دفعہ بھی پریس کانفرنس کی تھی. ہم حیران اس بات پہ کہ ہم مطلب کیا بول رہے ہیں. ہم یہاں پہ بیٹھے پریس کانفرنس یہ ہماری پہلی تو ہے نہیں، ہم نے تقریباً 4-5 پریس کانفرنس کی ہے. ہم حیران ہیں کہ ہمارے ادارے سوئے ہوئے ہیں کہ کہاں پہ ہیں. یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے، ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. الیکشن کمیشن کا ہے، ہمارے بقایا ادارے کہاں ہیں. یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم ملک سنبھال رہے ہیں. یہاں کیا ہم لوگ پاکستان سے ہمارا تعلق نہیں ہے؟ کیا ہم اس ملک کے رہنے والے نہیں ہیں؟ یہاں پہ جو بیٹھے کیا وہ محب وطن نہیں ہے؟ ہم نے اس ملک کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم حیران ہیں کہ ہمارا نہ کوئی بات سننے والا ہے، اور ایک کرپٹ آدمی کو، ایک سسٹم میں کرپٹ آدمی کو سپورٹ کر رہی ہے. ایک کرپٹ آدمی جو ہر ایک کو پتہ ہے، اگر آپ کوئٹہ میں جائیں، پاکستان میں کہیں بھی جائیں، وہ اس بندے کا نام لیتے ہیں کہ ایک کرپٹ آدمی ہے، تھرڈ کلاس آدمی ہے. اس کے باوجود ہمارے ادارے مکمل اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن ہمارے جو لوگ بیٹھے ہیں پرامن لوگ، جو ہمیشہ ہم نے الیکشن کیے پرامن طریقے سے، اپنے علاقے میں کام کیے ہیں، کبھی اپنے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچایا، اس ملک کے ساتھ وفاداری کی ہے. لیکن ہمیں آج وفاداری کا یہ صلہ مل رہا ہے کہ ہمارے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، جیسے دلاور خان کاکڑ صاحب نے کہا کہ نہ ہمیں آرمی دی گئی، نہ ہمیں ایف سی دی گئی، اور جو انتظامیہ تھی، جو اس نے لیویز کے لوگ لگائے ہوئے تھے، کوئی 300-400 لوگ تھے. جب ہم صبح پولنگ شروع ہوئی تو نور محمد نے اپنے ذاتی سیکورٹی گارڈ کم سے کم 300-400 وہ اور 300-400 لیویز والے، ان کو کلیشن کوپ دے کے باقاعدہ پورے ہر پولنگ کو محاصرہ میں لیا ہوا تھا. پولنگ کے اوپر بھی لوگ کھڑے کیے ہوئے تھے کلیشن کوپوں کے ساتھ، نیچے بھی کھڑے کیے ہوئے تھے. خوف کی وجہ سے لوگ ووٹ ڈالنے نہیں جا رہے تھے. اور جو ان کا آر او تھا، جو پریزائڈنگ آفیسر تھے، ایسے لڑکے لگے ہوئے جن کی نوکری نہیں ہے، ان کو اسسٹنٹ لگایا گیا ہے. ان کی ویڈیوز بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور کاپیاں گم ہیں. جو بھی ہمارے پولنگز کا جو تھیلا ہے، ہر تھیلے میں سے 3-4 کاپیاں گم ہیں. سے کہہ دیا تھا، ہمارا اعتراض تھا کہ نہ آر او ہے نہ الیکشن ہے، ایک قسم کی یہ خانہ پوری کی گئی ہے. صرف اور صرف اتنا ہوا ہے کہ لوگوں کے آپس میں انہوں نے فائرنگیں کی ہمارے لوگوں پہ، ہمارے لوگوں کو زخمی کیا. انہوں نے 4-5 بندے زخمی ہوئے. اب ڈی پی او کو ہم جب کہتے ہیں کہ آپ ایف آئی آر کاٹیں، ہم اپنے حق پہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں کاٹ سکتا. آخر یہ ادارے کہاں پہ سوئے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں دیکھ رہے یہ چیزیں؟ ان کے سامنے ہے. پریس کانفرنس ہم نے پہلے بھی کی ہے، ابھی بھی کر رہے ہیں. اگر اتنا سسٹم ہمارا سویا ہوا ہے تو کیسے یہ نظام چلے گا؟ میں تو خود بالکل دل برداشتہ ہوں اس سسٹم سے. جو سسٹم ابھی چل رہا ہے، ایک کرپٹ سسٹم کو یہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ ملک کے حالات اور ہمارے علاقے کی جو حالات ہیں وہ دن بدن اور بھی خراب ہوں گے، ٹھیک ہونے کی طرف نہیں جائیں گے. تو میرا ابھی بھی سپریم کورٹ میں 5 تاریخ کو ہماری پیشی ہے. آخر بھی ہماری سپریم کورٹ سے آخری ایک سپریم کورٹ ہی ہے جن سے ہمیں توقع ہے کہ آپ ہمارے علاقے کو دیکھ کے اور ہمارا جو کیس ہے وہ آپ دیکھ کے جو میرٹ پہ فیصلہ بنتا ہے وہ کریں. ایک کرپٹ سسٹم کو، ایک کرپٹ آدمی کو آپ لوگ سپورٹ نہ کریں. خدا را یہ میرا آپ سے درخواست ہے، آپ مکمل اداروں سے، سپریم کورٹ سے، کہ جو ہمارے ساتھ، ہمارے علاقے کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ جو برا ہو رہا ہے، خدایا وہ یہ نہ کرے. ہمارے علاقے کے بارے میں، ہمارے ملک کے بارے میں کچھ سوچے.
PB7 ज़ियारत हरनाई में होने वाले 29 फरवरी को होने वाले जो री इलेक्शन जो हुआ था, उस हवाले से आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है। जैसे कि आपके इल्म में होगा कि जब इलेक्शन कमीशन ने री पोलिंग का फैसला किया इन 11 पोलिंग के ऊपर, तो हमने फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इस हुक्म को, इस फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि बेशक 29 तारीख को री पोलिंग हो जाए, लेकिन जो नोटिफिकेशन होगा, जो अनाउंसमेंट होगा, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वो इन तमाम चीज़ों को देख कर फिर इस पर फर्दर फैसला करेंगे। तो ज़ाहिर है ये केस तो सुप्रीम कोर्ट में फॉरवर्ड चलेगा। 29 तारीख को से पहले जब RO की तैनाती हुई थी, रिटर्निंग ऑफिसर की ज़ियारत में जब जो पुराना या जो एक्स RO था उसको तो उन्होंने ड्यूटी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी उस पर भी हमें ऑब्जर्वेशन था कि ये इस जो एक्स RO था उसका जो पूरा इलेक्शन के दौरान जो उसका रवैया रहा वो बिल्कुल एक तरफा था। नुरमा के हमारे जो मुखालिफ उम्मीदवार था उसकी तरफ उसका मुकम्मल झुकाव था, तो उसके ऊपर हमारे ग्रीवेंसेस थे, ऑब्जर्वेशंस थे, जिसको हमने बहरहाल मुख्तलिफ फोरम्स पर जो दरख्वास्त है इलेक्शन कमीशन को भी लिखे, सूबाई हुकूमत को भी हमने बार बार हमने उससे रुजू की कि ये बंदा बिल्कुल जानिबदार जा रहा है। वो तो गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने पूरी तरह उसकी जो भी वो थे वो हमने वाजे कर दिए। उसके बाद फिर हमने जब नया RO को गवर्नमेंट ने बनाया, जिस तरह हमने उस दिन भी इलेक्शन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को मेंशन किया था, वाजे किया था कि जिस बंदे को लगाया गया है वो बुनियादी तौर पर था क्लर्क, जिसको डिपुटेशन पर नूर मोहम्मद दुमन ने लोकल गवर्नमेंट से AD पोस्ट करवाया था, यानी डिपुटेशन पर आर्जी तौर पर उसको असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट का आर्जी चार्ज दिया गया था। परमानेंट वो 16 ग्रेड का ऑफिसर नहीं था, ना 17 ग्रेड का ऑफिसर था, वो एक क्लर्क था जिसको ये आर्जी तौर पर ज़ियारत में लाया गया था। इसके दौरान BC ने 5 फर्दर नाम रिकमेंड किए थे RO के लिए, जिसमें एक ADC था, एक DC था, एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर था, एक कोई हेडमास्टर था। BC के पांचों नामों को इलेक्शन कमीशन ने न उसको देखा न उसको पढ़ा, पता नहीं ये कहाँ से, यानी किस चैनल से उसके पास इस सदीक नामी नाम असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट का नाम भेजा गया, मोहम्मद सदीक का नाम भेजा गया, जिसको अपॉइंट किया गया ज़ियारत में एज ए RO। बकौल DC के कि ये मेरे लिस्ट में था ही नहीं, मैंने इसको रिकमेंड भी नहीं किया, यानी DC ने सिरे से इस शख्स को रिकमेंड ही नहीं किया, लेकिन ये शख्स वहाँ उसकी ड्यूटी लगी एज ए RO। और ये हमारे एक्स मिनिस्टर ने जिस तरह मैंने कहा था लाया था, उसको आर्जी असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट का पोस्ट दिया गया था, जो कि गुज़िश्ता हुकूमत में जूनियर्स को सीनियर्स के पोस्टों पर लगाना एक पूरा हमारे एक्स हुकूमत का यही रवैया रहा। ये इस चीज़ को हमने चैलेंज किया। चीफ इलेक्शन दफ्तर को बाकायदा हमने इन रिटर्न भी दिया, और नूर मोहम्मद के जलसों में जो इसकी शिरकत थी, जो इसकी आशाइये थे, जो इसकी जोहराने थे जिसमें ये शरीक रहा, उसके साथ कई प्रोग्रामों में वो शरीक रहा, उसका एक पार्टी वर्कर भी था, उसका गांव का रहने वाला था, हालांकि उसकी घर का बंदा था, यानी इसको लगाया गया। फिर जब इसने आकर ज़ियारत में ज्वाइनिंग दी, सीट पर ये बैठ गया, 27-28 फरवरी को हम इनके पास गए, हमने कहा आपको चलो RO तो आप लग गए जैसे तैसे था, लेकिन ये जो आप ड्यूटियाँ प्रेसिडेंट ऑफिसर के, असिस्टेंट प्रेसिडेंट ऑफिसर के, पोलिंग ऑफिसर के, असिस्टेंट पोलिंग ऑफिसर के जो आप ड्यूटियाँ लगा रहे हैं, ये जिस दिन इसकी अपॉइंटमेंट हुई थी, ये हमारे मुखालिफ कैंडिडेट ने घर में बैठक में बैठकर उन्होंने वहीं पर प्रेसिडेंट ऑफिसर, असिस्टेंट प्रेसिडेंट ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर, असिस्टेंट पोलिंग ऑफिसर के ड्यूटियां उसकी घर में बैठकर उसकी मर्जी, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक तमाम लिस्ट बनाया।
اور ان تمام افیسروں کو انہوں نے اس گھر پر کال کیا، تمام عملے کو، جس پولنگ پر 11 پولنگ اسٹیشن تھے، تمام سٹاف کو 2 دن گھر پہ اس نے رکھا، کھانا پینا، اس کی رہائش، اس کی راتیں وہیں بسر ہو رہی تھی، 2-3 دن مسلسل، یعنی ہمارے مخالف کینڈیڈیٹ کے گھر میں وہ رہے۔ تو یہ آرو بھی اسی کے ساتھ رہا۔ 28 تاریخ کو کہ جس دن الیکشن سے 1 دن پہلے شام کو، یہ 3 دن دفتر بالکل نہیں آیا، غائب رہا، پورا سٹاف غیر حاضر رہا، نہ دفتر میں ہمیں کوئی افسر، نہ ڈی سی مل رہا تھا، نہ ای سی مل رہا تھا، پورا زیارت کا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کوئی بندہ، یعنی ڈی سی کا دفتر بالکل ویران پڑا ہوا تھا۔ یعنی یہ 28 تاریخ کے شام تک اس دفتر میں بندے نام کا کوئی بندہ نہیں تھا، پورا ڈی سی دفتر خالی پڑا ہوا تھا۔ شام 5 بجے یہ آر او آیا، سیٹ پر بیٹھا، ہم اس کے پاس گئے کہ جناب آپ نے جو ڈیوٹیاں لگائی گئی ہے اس کی کائنڈلی ہمیں لسٹ پرووائڈ کر دیں۔ ظاہر ہے جو آفیسرز آپ نے لگائے ہیں اس پر ہمارے آبزرویشن ہوں گے، تحفظات ہوں گے۔ اس کے الفاظ یہ تھے کہ دیکھو جس طرح میں آر او لگ گیا ہوں، آپ میرے اگینسٹ چیف الیکشن کمشنر کوئٹہ کے بلوچستان کے پاس گئے، کچھ ہوا؟ میں نے بولا نہیں۔ بولتا ہے آپ مرکزی چیف الیکشن کمشنر کے پاس میرے خلاف گئے، کچھ ہوا؟ میں نے بولا نہیں، کچھ نہیں ہوا بالکل۔ بولتا ہے اسی طرح آپ مجھے درخواست دے دو ان پریزیڈنگ آفیسر کے خلاف، میں کچھ نہیں کروں گا۔ میں آپ کے سامنے صاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ واقعی مجھے نور محمد نے ادھر لگایا ہے اور میں اس کے لیے سب کچھ کروں گا، اس کے لیے یہ بھلے یہ نوکری مجھے چھوڑنا پڑے۔ یہ اس کی سیٹ پر بیٹھا ہوا اور اسی الفاظ میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے، آپ نے گولی مارنی ہے، آپ نے لڑائی کرنا ہے، جو کرنا ہے، اس وقت میں ایز اے آر او اپنے پورے اختیارات میں استعمال کروں گا، میں جو چاہوں میں وہ کروں گا۔ وہ جو ڈیوٹیاں جو نور محمد کی، بالکل نور محمد کے کہنے پر میں ڈیوٹی، یعنی وہ خود یہ الفاظ ایک چیلنجبل انداز میں، ہم بیٹھے ہوئے تھے اس کے سامنے، ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کریں، لیکن کائنڈلی اتنا تو کرے، ہمیں تو وہ لسٹ تو فراہم کرے۔ جو پریزیڈنگ آفیسر ہے، جو اسسٹنٹ پریزیڈنگ آفیسر ہے، وہ یہ لسٹ بھی ہمیں نہیں فراہم کرے تھے۔ طویل بحث مباحثے کے بعد، یعنی کھینچا تانی کے بعد، تب ہم نے اس کو بہت مجبور کیا، لسٹ ہمیں وہ نہیں دے رہا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ لکھنا شروع کرے، خود بتاتے رہے کہ فلاں 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 یہ پریزیڈنٹ آفیسر ہے، جو کہ سارے یعنی گزشتہ 5 سال سے نور محمد کے پرسنل ملازم کی طرح وہ کام کر رہے تھے۔ ہمارے پاس ان کی تمام تصاویر، عشائیوں کی، اسرانوں کی، زورانوں کی، پارٹی میٹنگز کی، ان کے ساتھ جو ان کا 5 سالہ دور اس کے جو قریب رہا، جو اسسٹنٹ پریزیڈنٹ اور جو باقی چھوٹے موٹے ورکرز تھے، یہ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ ادھر کمرے میں بیٹھ کر، اچھا ڈی سی صاحب نے کہا تھا بھائی ایف سی، کوئی فوج، کوئی سیکورٹی تو بلاؤ۔ ہرنائی میں گزشتہ 4-5 سال میں اس نے جو اب سنجاوی میں کوئی 250 200، آپ پتہ ہے زیارت میں کوئی 600-200 لیویز پچھلے سال جب سنجاوی زیارت کے ساتھ میں مل گیا، پھر گورنمنٹ نے نئی ضرورت پورا کرنے کے لیے کوئی 500 ویکنسی لیویز کی اناؤنس کی، جو کہ خود کاسٹ کے کوئی 400-500 بندے سیکورٹی کے انہوں نے لگائے، لیویز کے اپنے بندے لگائے۔ گورنمنٹ نے 29 تاریخ کو نہ ایف سی فراہم کی، نہ فوج فراہم کی، تمام تر سیکورٹی صرف انہی لیویز کے حوالے کی گئی جو نور محمد کے ذاتی پرسنل، ان کے عزیز رشتہ دار یا قریب، تو ان کو 11 پولنگ اسٹیشنوں پر ان کی ڈیوٹیاں لگائی گئی۔ ان کی کہنے پر ہی وہ مرچزن بھی ہوئے، ان کے بندے بھی، پرائیویٹ ملیشیا کے لوگ بھی، ان کے جو اپنے گارڈز تھے وہ بھی، اور جو سرکاری آفیشل، سرکاری جو سیکورٹی تھی وہ بھی، اس کے کہنے پر تمام سیکورٹی پلان بھی اس کے کہنے پر آر او نے بنایا کہ کس طرح ہم نے اس کو مینج کرنا ہے، پولنگ سٹیشنز کون سے اسکول میں ہوں گے، اسکیم کس طرح ہوگا، پولنگ بوتھ کس طرح ہوگا، یہ تمام چیزیں اس کے گھر میں بیٹھ کر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا۔ پھر رات 8 بجے تمام ڈی سی دفتر کو اسی عملے سے سارا وہ کر کے انہوں نے رات کو تھیلے بھرنے شروع کیے بیلٹ پیپروں سے، اپنے پرسنل گاڑی میں۔ وہ سارے پریزیڈنٹ آفیسر ادھر سنجاوی میں نور محمد صاحب کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، یہ ادھر سے گاڑی میں یہی لوگوں کو تھیلے اٹھا کر ان کے گھر لے گیا۔ رات کو ایک تھیلا پریزیڈنٹ آفیسر، اسسٹنٹ پریزیڈنٹ آفیسر کے ہاتھ میں پکڑا کر کہ جناب صبح جاؤ پولنگ کراؤ۔ یعنی کہ اس طرح پولنگ ہوا ہے یہ 9 پولنگ اسٹیشن پر۔
صبح جب ہم گئے ادھر کوئی تقریباً سارے ووٹ کوئی 17,000 کل ووٹ 15,000 ووٹ بنتے ہیں 11 پولنگ اسٹیشن پر جو رجسٹرڈ ووٹ ہے 15,000 ووٹ بنتے ہیں 15,000 تو یہ بنتے ہیں یہ سارے ووٹ بنتے ہیں. صبح جب ہم آئے کہ بھائی آپ نے یہ تھیلے جب دیے جاتے ہیں آپ ایک بات نوٹ کریں اگر کہیں 10,000 فرض کرو یعنی 1,010 ووٹ ہو یا 1,005 ووٹ ہو یا 1,003 ووٹ ہو تو ایک اس میں 100 ووٹ ہوتے ہیں ایک بنڈل میں 100 ووٹ ہوتے ہیں تو وہ 10 بنڈل دیتے ہیں یعنی 10 کاپی دیتے ہیں 10 کاپیوں کا بنڈل دیتے ہیں. اگر 910 ووٹ ہوں تو 10 کاپیاں دیتے ہیں. اگر 1,000 ووٹ ہو فرض کرو 1,002 ووٹ ہو 3 ووٹ ہو 5 ووٹ ہو 10 ووٹ ہو پھر وہ 11 کاپیاں دیتے ہیں یعنی ایک بنڈل میں ایک کاپی میں 100 بیلٹ ہوتے ہیں 100 بیلٹ ہوتے ہیں. تو یہ کاپیاں ہر جگہ پر یہ اگر 1,000 ووٹ تھے تو 11 کاپیاں وہ دیے گئے. اس طرح یہ تقسیم کی گئی یہ کاپیاں. صبح جب ہم نے وہاں پر تھیلے کھولے تو جہاں پر 11 تھیلے ہونے چاہیے تھے ادھر 8 تھیلے تھے 8 کاپی تھے. تھیلے جب کھولے گئے جہاں پر 11 کاپی بیلٹ کاپیوں کی 11 بنڈل ہونے چاہیے تھے وہاں پر 8 بنڈل تھے. ہر بیلٹ پیپر کے 8 بنڈل تھے. 3 رات ہی کو نکال دیے گئے. یہ ہر پولنگ سے تمام 11-12 پولنگ اسٹیشن کے اوپر یہ کاپیاں مسنگ تھی. 2 بنڈل 3 بنڈل 1 بنڈل ووٹ کے مناسبت سے جہاں ووٹ جتنا کم تھا اتنا ہی کاپیاں بنڈل وہ مس پلیس کر دیے گئے یعنی نکال دیے گئے اپنے بندوں میں تقسیم کر دیے گئے. ہم نے کہا کہ یہ کاپیاں مسنگ ہے. کہیں پر ہم نے آر او سے باقاعدہ ان ریٹن لیا ہوا ہے کہ دیکھو یہ کاپیاں جو آپ کو 11 وہ دیے گئے تھے یہ تو مسنگ ہے. بولتے ہاں یہ نکالے گئے پتہ نہیں آر او نے کم ڈالے ہیں جو بھی ہے یعنی نکالے تو انہیں نے تھے سب کے وہ سل ٹوٹے بھائی یہ سل ٹوٹے جاتے اس سے ہمارا کیا کام ہے سل ٹوٹے ہوئے تو ہمارا کیا یعنی اس کا ہرش لینگویج بدماشی والا انداز. باہر لیویز بھی اسی کے کڑے تھے پولیس کی بھی مطلب اس طرح تھا کہ یہ الیکشن نما یعنی الیکشن پرائیویٹ ایف سی وہ اتنی فائرنگ وہ آپ رکھیں گے آپ فلسطین کشمیر کو بھول جائیں گے جب آپ وہ ویڈیو میں ملاحظہ کریں گے کہ کس طرح کی گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں یعنی ویران پولنگ پڑے ہوئے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی اس بندے کو ہر پولنگ اسٹیشن پر 600 800 900 یعنی تمام ووٹ بوگس ووٹ. کوئی خوف کے مارے 150-100 بندے جو انتہائی وہ تھے یعنی ایک بندہ 20 ووٹ ڈال رہا تھا. یہ الیکشن ہوئے سارا سیکورٹی پلان اسی کا آر او اسی کا پریزیڈنٹ کا آفیسر اسی کا اسسٹنٹ پریزیڈنٹ آفیسر اسی کا نہ گورنمنٹ بقول ڈی سی کے نہ مجھے گورنمنٹ ایف سی دے رہا ہے نہ فوج دے رہا ہے کچھ بھی بتا جو کرنا ہے مقامی پولیس اور مقامی لیوی سے کرو. یعنی ڈی سی بھی اتنا بے بس تھا. یک طرفہ الیکشن جب میں بات کرتا تھا بولتے دیکھو ڈی سی کہہ رہا تھا کہ ڈی آر او کہہ رہا تھا کہ دیکھو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں میں بے بس ہوں میرے دانت نکالے گئے ہیں میرا قلم مجھ سے چھینا گیا ہے. یہ وہ اس بے بسی کا اظہار کر رہا تھا. اور اس کے مقابلے میں 8 گریڈ 11 گریڈ کا کلرک اپنے آپ کو مطلق العنان بادشاہ سمجھ رہا تھا کہ میں جو کروں گا وہ میں کر سکتا ہوں. یہ صورتحال یہ وہاں کی پولنگ اسٹیشن کی سٹوری ہے. یہ الیکشن کا کنٹیسٹ ہوا یہ انعقاد ہوا یہ ملک ہے یہ الیکشن کمیشن ہے یہ اس ملک کا منتخب انتخابی جمہوری نظام ہے. گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں افسروں کی دھمکیوں میں یہ جو کچھ ہوا پھر اس کے بعد ان کی فائرنگ سے تقریباً ہمارے چار ہمارے ساتھی زخمی ہوئے جس میں ایک ہمارے کینڈیڈیٹ خلیل الرحمان عمر صاحب کے بڑے بھائی باز محمد عمر صاحب زخمی ہوئے. ان کی ادھر پیٹ میں گولی لگی ہے جو اس وقت ٹراما سینٹر کوئٹہ میں علاج ہے. دوسرے ساتھی کی کندھے میں گولی لگی ہے. ایک کے ساتھی کی وہ ہے ٹانگ میں گولی لگی ہے. ایک مطلب چھوٹی بچی جو مہینوں کی ہے 9 مہینے کی 8 وہ بھی ماں کی گود میں تھی. اس کی جو ہماری ایجنٹ تھی اس کو بھی زخمی کر دیا گیا وہ بھی ہاسپٹل میں پڑی ہوئی ہے. اب ڈی پی او ہمارا
FIR بھی نہیں لے رہا ہے. جس بندے کو ہم نامینیٹ کریں بولتے ہیں نہیں ہم تو سرکار کی مدعیت میں وہ کریں گے FIR نامینیٹ کریں گے. سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کہ ہم آپ کی درخواست کے اوپر کسی کو بھی نامینیٹ کر لیں. یہ یک طرفہ سسٹم, یہ یک طرفہ نظام, یہ نظام انصاف کا یہ حال ہے. پولیس کی یعنی مارے ہوئے لوگ میڈیکل سرٹیفکیٹ پڑے ہوئے ہیں, ہاسپٹلز میں زیر علاج ہے, لیکن FIR لانچ نہیں ہو رہا ہے. کسی سے بھی بات کرو وہ صرف ہاتھ ایسے کر دیتا ہے, بھائی کیوں نہیں کرتے, بولتے ہیں یہ کر کندھوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ہم جائے کدھر یار, یہ الیکشن کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہماری سٹوری ہے, یہ اس الیکشن کا انعقاد ہے.